یہ عام طور پہ ایک سسٹم بن گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں اضافت ہو جائے. صدقہ مال جو رمضان کے جو نیکیوں میں اضافت ہو جاتی ہیں کاؤنٹنگ میں، تو اس اعتبار سے کہ رمضان کے مہینے میں نکالنے کی ایک عادت لوگوں نے بنا لی. ورنہ رمضان کے علاوہ مال کے اگر زکوٰۃ کے اوپر سال ہو جائے تو رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ابھی جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے لعلکم تتقون، اس سے بھی تقوی حاصل کرو. لیکن پہلی شرط، سب سے پہلی شرط، اللہ جزائے خیر دے امام بخاری کو رحم اللہ، سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی شرط ہے ہر عمل کی، انما الاعمال بالنیات. اور کیا کہا قرآن میں اللہ نے؟ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا. خرچ کرنا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے خرچ کرنا. سب سے پہلی شرط میرے لیے، آپ کے لیے زکوٰۃ خرچ کریں. آپ 10 لاکھ نکال لو، 10 کروڑ نکال لو، زکوٰۃ خوشی رہنا اس میں. آپ سوچ رہے ہیں حدیث میں ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تنگی اگر اپنے اندر آ رہی، کنجوسی آ رہی، اس پہ بھی رہتا کیا بھائی، اس پہ بھی رہتا کیا بھائی، گلے کے زیور پہ بھی رہتا کیا بھائی، رکھے سو پہ بھی رہتا کیا بھائی، اس پہ بھی ہے کیا بھائی. کیش ہے تو رمضان سے بھلے پراپرٹی بن جا رہا، کیونکہ پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہر وہ پراپرٹی جو کاروبار کی نیت سے رکھے اس پہ دینا پڑتا زکوٰۃ. رہنے کی ایک پراپرٹی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. دل کی خوشی ہونا چاہیے، خوشی مقصود ہے ہر معاملے میں. نہیں بھائی یہ وہ شیخ بولے نا اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، اس پہ نہیں ہے زکوٰۃ، جو نہیں ہے سو فتوے جمع کر لے کے پورو کے رکھ لیتے ہیں. رکھو، کیا کرنا ہے، جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے. لعلکم تو پہلی شرط دل کا اخلاص ہے، خوشی ہے، جو سورہ بقرہ کے آدم 177 میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مال کی محبت کے باوجود خرچ کرو، مطلب خوشی سے خرچ کرو. دوسرا، زکوٰۃ کے لیے جو سسٹم صحابہ کرام میں بنا ہے وہ عمومی ان جنرل اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے تب تک اجتماعی زکوٰۃ کا کلیکشن ہوتا تھا بیت المال میں. جانوروں کی زکوٰۃ، دیگر سب چیزوں کی زکوٰۃ آپ سے ان کے پاس آتی تھی. آپ قوم کی بقا کے لیے، قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اکنامیکل سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جنگوں کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سیکیورٹی کے معاملات کو ڈیولپ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال کو حاکم خرچ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لوگ جب تک اجتماعی زکوٰۃ لا کر دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا تو عرب کے کچھ بدو تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں لا کے زکوٰۃ دے دیتے تھے بیت المال میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انکار کر دیے، زکوٰۃ نہیں دیتے. اس زکوٰۃ کا انکار نہیں کرے تھے وہ لوگ، زکوٰۃ وہاں لا کے جمع نہیں کرتے تھے اجتماعی طور پہ، ہم اپنا اپن دے لیتے، یہ بات کرے تھے وہ لوگ. یہ بھی جائز ہے، دے سکتے آپ. تیسرے پہلو پہ بعد میں آئیں گے. لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سسٹم تھا ویسے ہی ہونا. انہوں نے کہا نہیں دیتے. جب اجتماعی زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، یہ عرب کے لوگوں سے ابو بکر صدیق جہاد کیے، قتال ہوا ان کے ساتھ میدان جنگ میں. اجتماعی زکوٰۃ کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ انڈیویجول دینا چاہتے دے سکتے، کوئی حاکم نہیں یہاں پر، لیکن ایک جمعیت ہے، ایک امبریلا ہے، ایک چھت ہے. اگر ایک جگہ پورے نظام آباد کے 8-10 مسجدوں کے اہل حدیثوں کی ایک جگہ زکوٰۃ اگر جمع ہو سکتی، ایک پوری ہندوستان میں مثال یہاں سے بن سکتی. میں نے سمجھتا کم سے کم 3 کروڑ کے نیچے کوئی زکوٰۃ جمع ہونے والی نہیں ہے، خالی اہل حدیث جمع کر لیے تو ایک امبریلا کے نیچے، ایک امبریلا کے نیچے کتنے نوجوان بچوں کو روزگار لگ جا سکتا. دکانیں کھڑے ہو سکتے، آٹو آ سکتے، ترکاری فروٹ کے دکان آ سکتے، مہر کی رقم دے دی جا سکتی، بیواؤں کے لیے سال بھر کا راشن کا انتظام، مدارس کے اخراجات، صرف 1 امبریلا اجتماعی زکوٰۃ سے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کی. جب یمن بھیجے تو معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اونٹ تک چھوڑے.
اور جاتے جاتے یہ کہا کہ موت یہ غالباً تیری اور میری آخری ملاقات ہے، البتہ تیرا گزر میری قبر کے پاس ہونے والا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ بن جبل کو ہاتھ سے امامہ بنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ ایسے بنا جاتا ہے۔ یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرتے ہوئے پلٹے اور یمن پہنچے، 1 سال وہاں آپ کی وفات ہو گئی۔ وہاں گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ طریقہ یہ تھا وہاں کی زکوٰۃ وہاں کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اول ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2.5 سال گزرے، 1 سال وفات کے بعد 2 سال یہ، 3 سال ہو گئے۔ عمر بن خطاب کی خلافت کا پہلا سال آیا، 4تھا سال ان کی گورنرشپ کا، یمن میں نہیں آئے مدینہ ہو، وہاں کی سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں۔ کیا مثال فائنینشل سسٹم کی آپ تصور کر کے دیکھیے۔ 5واں سال آیا، یمن کی پوری زکوٰۃ مدینہ بھیج دی۔ امیر المومنین خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یمن کی یہی زکوٰۃ، ماں رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی، ماں کی زکوٰۃ کا وہاں کے لوگوں کا ہے، وہاں کے لیے خرچ کریے، آپ وہاں کا ڈیولپمنٹ کریے، یہاں کیوں بھیجا رہے ہیں آپ؟ تو مطلب یہ جس علاقے کے لوگ ہیں اس علاقے میں اجتماعی زکوٰۃ کے ذریعے وہ قوم کا ڈیولپمنٹ کریے، آپ باہر رکھو بھیجو آپ کی زکوٰۃ۔ کوئی حیدرآباد کا مدرسے والا مت دیو، صرف نظام آباد دیکھیے، آپ صرف اپنا حلقہ دیکھو، باہر نہیں، باہر والوں کو آنے بھی نہ کھو دیو بروں میں۔ زکوٰۃ اپنی، اپنا کلیکشن اپنی قوم کے ڈیولپمنٹ، ان کی زکوٰۃ کلیکشن ادھر، سسٹم پہ آئیں گے تو سب ہوتا۔ 5واں سال پوری زکوٰۃ مدینہ آ گئی یمن کی۔ پیغام کیا کہ زکوٰۃ وہاں کا ہے؟ بولے امیر المومنین پیغام جواب میں 4 سال میں ایسا فائنینشل سسٹم مضبوط ہوا زکوٰۃ سے، اب یمن میں ایک بھی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں، اس لیے پوری زکوٰۃ وہاں بھیج دیا، ایک بھی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب طرف کرو، ارے قوم کا ڈیولپمنٹ بھی البر تقوی نیکی کے اصول کا ہے۔ 5 سال میں آپ سوچئے یمن ڈیولپ ہو گیا، 5 سال میں یہ کام آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ نہیں آپ انڈیویجول لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ 10,000 زکوٰۃ نکلی، ان کو 500 روپے ہیں، ان کو 1,000 روپے ہیں، ان کو 3,000 روپے ہیں، ان کو 5,000 روپے، ہو گئی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فقیر کو اگلے سال پھر منگنے آؤ بول رہے ہیں، ارے بھائی کم دے دیے، نہیں اگلے سال آئیے، مطلب اگلے سال تک آپ بھکاری رہیے، آپ منگتے رہو اگلے سال تک۔ 4 سال میں منگنے والا دے رہا کوئی ایک سردار جی کو دیکھ لیجیے آپ، نظام آباد جا کے، حیدرآباد تو بہت دور کی بات ہے، یہی بتا لو، ایک سردار جی کو بتاؤ بھیک منگتے ہوئے سگنل پہ، نہیں ایک سیکھنے ملے گا آپ کو۔ پوری ان کی قوم ان کی جو سو تربیت کرتی، پورا فائنینشل سپورٹ ان سے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ پیغام دنیا میں دینا ہے۔ یہ تقوی کا اصول، یہ البر کا اصول، یہ نیکی کا اصول۔ ٹکڑے ٹکڑے مت کر دو آپ زکوٰۃ، اگر الگ بھی دے رہے تو 10,000 ہے، کسی ایک کی اور سے کچھ تو فائدہ کرو۔ بھیکاری کو پھر آپ بول رہے ہیں اگلے سال پھر آپ پھر منگ، پھر میں دیتا ہوں، یہ غلط تصور ہے۔ اجتماعی زکوٰۃ میں جڑیے، منظم جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی ہے الحمدللہ، اس کے تحت ایک امبریلا میں بڑے پروجیکٹ کے تحت کام ہو سکتا، بہت فائدے ہو سکتے۔ اور یہ زکوٰۃ صرف روزہ نہیں، یہ زکوٰۃ بھی تقوی کا اصول کا ذریعہ ہے۔ عزیز حضور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما